الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھی گئی تھی وہ تھی والدین سے حسن سلوک۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کو بھی بتایا ہے، اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر حقوق کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہمارے اوپر جن کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی مسلمانوں کو، مومنوں کو تلقین کی ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اسی سے تعلق رکھتے ہوئے آج کے اس درس میں مختصراً کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے مطابق حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے حقوق ہیں۔ آئیے ان مختلف صورتوں کو، ان حقوق کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر والدین اگر ضرورت مند ہوں تو اولاد ان پر خرچ کرے، اولاد والدین پر خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ومالک لوالدیک ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اموال اولادکم من کسبکم فکلوہ ہنیئا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اعرابی سے، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے، بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے تم کھاؤ وہ چیز ہے جو تمہاری کمائی سے ہو اور تمہاری اولاد کے مال تمہاری کمائی سے ہیں، اس لیے اسے بخوشی کھا سکتے ہو۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ والدین اگر محتاج ہیں، ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ بزرگی کی حالت میں پہنچ چکے ہیں اور اولاد مالدار ہو، اولاد کمانے کے لائق ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، تو وہ اپنے والدین کے اخراجات برداشت کرے اور انہیں خرچہ دے۔ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسہ کما لیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو یا ان کے اخراجات کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے، انہیں گھر سے باہر نکال دیتا ہے یا ان پہ ظلم و بربریت ڈھاتا ہے، یا پھر اپنے باپ اور ماں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور یہ سوچتا ہے کہ میں کما کر کے اتنا بڑا آدمی بن گیا، مجھے لوگ پہچانتے ہیں، میرے باپ کو نہیں پہچانتے ہیں، لہٰذا ان سے اپنے رشتے کو کاٹ لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں کہ کئی ایسے واقعات، کئی ایسے بزرگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ ان کے اولاد اچھے خاصے پیسے والے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اچھے خاصے لوگ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ چونکہ غریب ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے ماں باپ کو بھیک مانگتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اس دین نے، اس اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ماں باپ قلاس ہوں
ان کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، خرچ کرنے کے لیے مال نہ ہو، تو اولاد کے اوپر یہ لازم ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ پر خرچ کرے اور ان کا خرچہ برداشت کرے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، دوسری بات، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا منع ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر وہ جہاد پر، جبکہ جہاد اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن مجید میں، احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے اجر و ثواب کو نکھارا گیا، بتایا گیا ہے کہ جہاد کرنے والا انسان اگر جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا جنت میں جانا واجب ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الادب میں ایک باب لا یجاہد الا باذن والدین یا الا بابوین کے نام سے والدین کی اجازت کے بغیر وہ جہاد نہیں کر سکتا کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان کی خدمت کر کے ہی جہاد کر۔ اس کے علاوہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ یمن یہاں سے بہت دور ہے، مکہ مدینہ سے، مدینہ منورہ سے یمن کافی دور ہے، اور اس دور میں لوگ پیدل یا پھر گھوڑے، کھچر اور گدھے اور پھر اونٹ سے سفر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اس دور میں ہوائی جہاز ہے، بس وغیرہ ہے، اس دور میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یمن مدینہ منورہ سے کافی دور ہے اس لحاظ سے۔ تو ایک آدمی یمن سے مدینہ منورہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا انہوں نے تجھے اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع الیہما فاستأذنہما فإن أذن لك فجاہد وإلا فبرہما۔ آپ نے فرمایا تو ان کے پاس لوٹ جا اور ان سے اجازت طلب کر، اگر وہ اجازت دے تو جہاد کرنا، ورنہ ان کے ساتھ نیکی بجا لانا، ان کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر والدین اجازت نہ دیں تو آپ جہاد میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ یعنی والدین کا حسن سلوک اتنا بڑا اجر و ثواب کا حامل ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تیسری صورت یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک اور ان کی فرما برداری نفلی عبادت سے پر بھی مقدم ہے، نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جب والدین خدمت کے محتاج ہوں اور اولاد نفل عبادات پر ان کی خدمت کرنے کو ترجیح دے، اس لیے کہ ان کی خدمت و رضامندی نفل عبادت پر مقدم ہے۔ آئیے اس تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین بچوں کے سوا کسی نے ماں کی گود میں گفتگو نہیں کی۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ تین بچوں کے علاوہ اس کے سوا کسی نے اپنی ماں کی گود میں بچپنے کی حالت میں گفتگو نہیں کی، جبکہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی چند دن کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور صاحب جریج، اور اس حدیث میں اس بچے کا نام نہیں ہے جو خندق میں، جو اصحاب الخدود میں سے تھا، لیکن اس حدیث میں دو بچوں کا ذکر ہے۔ جریج کے بارے میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک عابد تھا جس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی، اور وہ اس میں دن رات نمازیں پڑھتے تھے، نفلی نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ان کی ماں ایک بار ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کی ماں آئیں انہوں نے کہا اے جریج، نہیں جریج ہے، جریج حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو جریج جو ہیں وہ اتنے مشغول تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں اپنے نفس میں اے اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ چنانچہ وہ نماز میں مشغول رہے حتیٰ کہ ان کی ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن ان کی ماں دوبارہ اسی وقت آئیں، انہوں نے آواز دی اے جریج کیا کرتے ہیں؟ نفس میں سوچنے لگے اللہ، ایک طرف ماں کی آواز ہے، میں وہاں جاؤں یا ایک طرف تیری عبادت کروں؟
تو انہوں نے اپنی ماں کو جواب نہیں دیا، نماز میں مشغول رہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ اے اللہ اسے موت نہ آئے حتیٰ کہ یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ادھر بنی اسرائیل میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادھر بنی اسرائیل میں جریز کی عبادت کا چرچا ہونے لگا کہ وہ جریز ایک عابد آدمی ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جو بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کے بھی لوگ چرچے کر رہے تھے۔ تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اگر چاہو تو میں جریز کو بدنام کر دوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں ایسے کئی لوگ ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کسی کی عبادت یا کسی کی نیکی کسی دیکھی نہیں جاتی۔ ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت جو ہے بدکار عورت زانیہ جریز پر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ آپ مجھ سے صحبت کریں، آپ مجھ سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جریز اس کی طرف دیکھتے تک نہیں ہے۔ وہ وہاں سے جھلا کر کے نکلتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے وادی میں، تو وہاں اس کو ایک چرواہا ملتا ہے جو شام کو بکریاں چرا کر کے ان کے اس عبادت خانے کے پاس آ کر کے ٹھہرتا تھا۔ اس بدکار عورت نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے صحبت کر لو، لہذا ان دونوں نے زنا کیا، اور زنا کیا تو اس کو بچہ ٹھہر گیا، وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو معاشرے نے پوچھا، سماج اور معاشرے نے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے۔ اب اس نے پہلے کہا تھا کہ میں جریز کو بدنام کروں گی، تو اس نے کہا یہ جریز کا بچہ ہے۔ لوگوں کا سننا تھا کہ انہوں نے آ کر کے جریز کے گھر کو توڑ دیا، کچے مکانات کو توڑ دیا ان کے مکان کو، اور جریز کو مارنا شروع کر دیا۔ جریز نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، تم مجھے مارتے کیوں ہو، بتاؤ تو صحیح کیوں مار رہے ہو۔ قبیلے والے نے، گاؤں والوں نے کہا کہ تم نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے، اس کا بچہ بھی ہو گیا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جریز نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفلی نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اس کے بعد اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ اب جریز نے نماز پڑھی اور کہا بچے کو لے کر کے آؤ۔ جب بچے کو لے کر آئے وہ لوگ، تو جریز نے اس کے پیٹ میں کچوکا مارا، ایسے مارا اور کہا اے بچے بتا کہ تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے۔ بچے نے جواب دیا، کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تو پھر لوگ جریز کے پاس آ کر کے اسے بوسہ دینے لگے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اسے بوسہ دینے لگے، کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ نہ بنا دیں، اگر تم کہو تو بنا دیتے ہیں ہم۔ جریز نے کہا نہیں، بس ایسا ہی مٹی کا بنا دو جیسا پہلے میرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث دلیل ہے کہ نفلی عبادت پر والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری مقدم ہے۔ اگر آپ نفلی نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور ماں آپ کو ضرورت کے لیے بلا بھی رہی ہے تو آپ نفلی نماز کو چھوڑ دیں اور اپنی ماں کی بات کو سنیں۔ اس حدیث سے ہی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی زبان سے طیش میں آ کر کے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ پھر وہ بددعا کی شکل اختیار کر لے، اور سماج و معاشرہ کیا دیکھتا ہے، جو ظاہری چیز ہوتی ہے۔ جریز کئی لوگ تو علیہ السلام بھی لکھتے ہیں ان کو، جریز جو ہے وہ ایک عابد تھے۔ اس دور کی بات ہے جب یہ متقی پرہیزگار صوفی آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک معجزہ دکھایا۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم ایسے نہیں ہیں، بدنامی زمانہ ہو گئے تو ہو گئے، اس لیے والدین کی بد دعا سے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، چوتھی بات یہ ہے کہ والدین کو برا بھلا کہنا منع ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ غصے میں آ کر کے کسی بات پر، میں نے پہلے بتایا کہ بھائیوں کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں میں جب بٹوارا ہونے کا وقت آتا ہے تو والدین کسی ایک کی طرف سائڈ لے لیتے ہیں، چھوٹے کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 بھائی ہیں یا بہن ہیں تو جو شریعت کے حساب سے جو بٹوارا ہوتا ہے اس حساب سے نہیں بانٹتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ 2 حصہ ماں باپ کا ان کی زندگی میں لگا دو، جو ان کی خدمت کرے گا وہ لے لے گا۔ بھائی سب لوگ خدمت کرو نا، سب لے لو۔ یا جو شریعت ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد جو ترکہ بچتا ہے ماں کا جو حصہ اس کو نکالو، اس کے بعد بھائی بہن بانٹو۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں صرف دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے۔
ایسا نہیں ہے کہ میری ماں میرے گھر میں آئے گی، جنت کا دروازہ ہے، اس کے قدموں کے لیے جنت ہے، اس لیے نہیں، اس لحاظ سے نہیں کرتے ہیں لوگ، صرف دھن دولت لینے کے لیے۔ تو کئی لوگ اس غصے میں آ کر کے والدین کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ماں باپ کو کبھی آپ برا بھلا مت کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بے شک کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے، کبیرہ گناہوں میں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ قیلا، لوگوں نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، کیسے ایک آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے؟ کیونکہ نہیں بھیجے ہوں گے اس وقت لوگوں نے، اپنے والدین پر لعنت نہیں کیے ہوں گے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے بھیجتے ہیں، جبکہ آج تو بھیجتے ہیں، دیکھا جا رہا ہے صاف۔ تو آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا قال یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ، ایک آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لعنت زدہ اس کو کرتا ہے، تو الٹا وہ بھی اس کے جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، لعنت زدہ۔ ویسب امہ فیسب امہ، آپ فرماتے ہیں کہ یا پھر یہ آدمی کسی کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو الٹا اس کے جواب میں وہ بھی ادھر سے اس کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو بد دعا دینا، لعنت زدہ کرنا۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور یقینی بات ہے کہ جب ہم کسی کو گالی دیں گے، بار بار گالی دیں گے، تو وہ ہمیں گالی دے گا، اس لیے ہمیں گالی نہیں دینی ہے۔ ہمیں اس کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں یا اسے برا بھلا کہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ دوستوں اور بھائیوں، والدین کے حق میں دعا کرنا چاہیے ہمیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں والدین کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ہم نے اس درس کے شروع میں، پچھلے درس میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لہذا والدین کے حق میں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ لیکن انہوں نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا، یاد رکھیں، اس وقت تک کی جب تک اللہ تعالیٰ نے واضح نہ کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے ان کا باپ، لہذا اس کے لیے مغفرت کی دعا تم نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد سے کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی، بخشش کی دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ لیکن ہمارے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے صحت یابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے جنت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے، میرے والدین اور ہر مومن کو بخش دے جو میرے گھر میں بحالت ایمان داخل ہو، اور اسی طرح دیگر تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ یہ انبیاء علیہ السلام تھے جنہیں اپنی امت کی، مسلمان مردوں عورتوں کی فکر تھی۔ ہم سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ ہم کسی کے لیے دعائیں خیر کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بڑی معروف حدیث ہے، اور اکثر علماء صاحب سنتے رہتے ہیں والدین کے حقوق کے متعلق۔ اس کا معنی یہ ہے ترجمہ، جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے دوسرے حدیث میں کہ اس کے اعمال کا رجسٹر لپیٹ دیے جاتے ہیں، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، نمبر ایک صدقہ جاریہ، اور علم نافع، اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب اس کی تشریح علماء نے بڑی لمبی کی ہے صدقہ جاریہ کی۔ یہ صدقہ جاریہ یہ ہے جو اپنی زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں
مختصر میں علم نافع ایسا علم کہ آپ کسی کو تعلیم دیں، قرآن حدیث کی تعلیم دیں، نیکی کی بھلائی کی تعلیم دیں، اور پھر آپ کے انتقال کے بعد وہ آدمی کسی اور کو یا آپ کی زندگی میں کسی اور تک وہ علم فارورڈ کرتا رہے، سکھاتا پڑھاتا رہے، جیسے قرآن کا علم ہو گیا، حدیث کا علم ہو گیا، دین کا علم ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو علم ہے آپ نے کسی کو پڑھایا بتایا تو وہ بھی آگے لوگوں کو بتا رہا ہے، تو ایسا علم جو ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی یا انسان کے مرنے کے بعد وہ ہے بڑھتا رہتا ہے، اس کے اعمال میں نیکی بڑھتی رہتی ہے، یا پھر نیک اولاد جو اس کے انتقال کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، وقت نہیں ہے ورنہ بہت سی باتیں والدین کے حقوق کے متعلق کہی جا سکتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ والدین کے حقوق کو مختصر اوقات میں یا مختصر ورق پیج میں یا اوراق میں آپ بیان کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے حقوق ایسے ہو جائیں گے کسی سمندر کو ایک کوزے میں، کٹورے میں یا گلاس میں سمیٹ دینا، ان کے حقوق ادا ہی نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔